اے ایمان والو، میرا رب کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پر یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے کہ میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اور توکل تو وہ راستہ ہے جن کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے اور تم ممکن پر پریشان ہو۔ اگر اللہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو تیری پریشانی، تیرا درد اور تیرے مسئلے اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، بس بات تو یقین اور صبر کی ہے۔ اگر اللہ تمہیں اس کے سامنے طویل سجدہ کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت خوش ہو۔ اگر وہ تمہیں تمہارے جائے نماز پر بہائے جانے والے آنسوؤں کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ دعا قبول ہی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت ہی نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے اس دنیا سے دل لگایا ہے، اس کو در در کی ٹھوکریں ہی ملی ہیں۔ وہ بس بکھرا ہے، ٹوٹا ہے اور ذلیل ہوا ہے، اسے تو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یہ دنیا جب ٹھوکر مارتی ہے نا تو انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ اس دنیا سے جو دل لگاتا ہے نا، یہ دنیا اس کو اس حد تک توڑ دیتی ہے کہ اس کے پاس سوائے اللہ کے پاس جانے کے اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو وہ ہم پر آزمائش بھیجتا ہے، کبھی کسی پریشانی کی شکل میں یا پھر انسان کی شکل میں، تاکہ اس کے ذریعے انسان کو اپنے قریب لا سکے۔ اور یہ شرف بھی تو اللہ خوش نصیب لوگوں کو بخشتا ہے، ورنہ وہ رب تو کچھ لوگوں کو مرنے تک اپنی یاد سے غافل رکھتا ہے، اور پھر جب کسی مشکل کے بعد اللہ مل جاتا ہے تو پھر وہ آزمائش نہیں کہلاتی۔ جب پھر کوئی چیز مل کر ہم سے چھین لی جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ تو اللہ کا ہی ہے، ہم نے تو ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ کیا پتہ اللہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، کیا پتہ وہ آپ کا رازدار بننا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ خود آپ کو تسلی دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ کے سارے غم ختم کر دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہو، اور کیا پتہ وہ آپ کو روتا ہوا دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ اس بے وفا دنیا کے لیے یا دنیا کے بے وفا لوگوں کے لیے؟ کیا پتہ وہ آپ کو اس دنیا سے بیگانہ کر رہا ہو کہ وہ آپ کو اپنی صحبت سے نوازنا چاہتا ہو۔